کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی کا ابتدا میں جوانی کی ابتدا تھی، تو پھر اسی طرح پینے پلانے کا شغف، نشے وغیرہ کا شغف، بس اسی میں مصروف رہتے تھے. ان کی ایک بچی تھی چھوٹی سی، بہت ہی پیاری. ان کے ساتھ ان کا بے حد پیار تھا. وہ کبھی کبھی جام شراب ہاتھ میں بچی کبھی چھین کے پھینک دیوے، مگر چونکہ بہت ہی پیاری، نہ کچھ کہیں نہ بولے. اللہ کا کرنا ہوا، ایک دن وہ چھوٹی بچی فوت ہو گئی. حضرت مالک اس پر بہت ہی زیادہ پریشان، از حد مغموم. اب اپنے غم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اور زیادہ پینے کا شغف شروع کیا، جو اسی میں ہی مدہوش رہوں، گم رہوں. بچی کا صدمہ برداشت ہی نہیں ہوتا. ایک رات سوئے، صبح سویرے سے پہلے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ میدان قیامت ہے، بہت ہی ہولناک، ہیبت ناک منظر ہے. پریشان. اس میں پریشانی کا اضافہ اس سے ہوا کہ اسی وقت ان کے پیچھے خطرناک سیاہ سانپ آ گیا، جو ان کو ڈسنے اور کاٹنے کے لیے ان کی طرف دوڑا آ رہا ہے. یہ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے، پر وہ پیچھے. قیامت کا میدان، قیامت میں قیامت برپا ہو گئی ان کے لیے. دوڑے دوڑے آگے دیکھا، ایک جگہ پر ایک بوڑھے کھڑے ہیں سفید لباس، لاغر سے. یہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچے، آواز لگائی، بزرگو، یہ خطرناک سانپ مجھے کاٹنے کھانے کی در پہ ہے، مجھے بچاؤ. انہوں نے کہا، بھائی میں کمزور سا بندہ ہوں، یہ خطرناک ہے، میں تمہیں نہیں بچا سکتا. اتنے تک سانپ قریب، پھر بھاگ کھڑے ہوئے. بھاگے بھاگے آگے جو پہنچے تو اور خطرناک منظر. سامنے تو جہنم آ گئی. جہنم، اس کی آگ بھڑک رہی ہے. یکدم وہاں سے مڑے اور میدان کے دوسری طرف، سانپ پیچھے. پھر اسی بوڑھے آدمی کی طرف متوجہ ہوئے، کہا، بزرگو، مجھے اس سانپ سے بچاؤ. انہوں نے کہا، نہیں، میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے. ہاں ایسا کرو، سامنے وہ پہاڑیاں ہیں، ان میں غاریں ہیں، لوگوں کی اس میں امانتیں رکھی ہیں، شاید تمہاری بھی کوئی وہاں امانت ہو. دوڑے دوڑے وہاں تک پہنچے. سانپ پیچھے اور قریب. پہاڑ میں غاریں ہیں، ان غاروں کے اوپر نا کپڑے پڑے ہوئے پردے کی طرح. انہی میں کوئی چھوٹے بچے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. جب یہ وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک غار کا پردہ کھلا. اسی سے ان کی وہی بیٹی نمودار ہو گئی. اس کی نظر اپنے ابے پر پڑی جو ہیبت پہ تھی. پیچھے سانپ. دیکھتے ہی اس نے یہ آواز لگی، ہائے میرے ابا. دوڑ کے آگے ایسے ہاتھ کیا، سانپ کو پیچھے بھگایا. سانپ بھاگ کھڑا ہوا. ابے کا ہاتھ پکڑا، غار کے اندر لے گئی. غار کے اندر
یہاں پر تو عجب معاملات تھے، عجب معاملات تھے، عجب رحمتیں تھیں، عجب نعمتیں تھیں، عجب نعمتیں تھیں. ابے کو بٹھلا کر ابے کی گود میں بچوں کی طرح جیسے زندگی میں ہوتی تھی سر رکھ کے لیٹ گئی. ابے کو کہتی ہے ابا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. قرآن کی ایک آیت ہے. اللہ نے فرمایا کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں، قرآن کے آگے جھک جائیں، یعنی قرآن کے تابع ہو جائیں. قرآن ہم سے بھی پوچھتا ہے الم یأن للذین آمنوا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ ہم اس سوال کا جواب دیں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا دل جھک جائیں، تابع ہو جائیں اللہ کے ذکر کے آگے، قرآن کے آگے؟ تو انہوں نے کہا بیٹی بس اب وقت آ گیا ہے، اب میرا دل قرآن کے آگے جھک جائے گا تابع دار. پھر پوچھا آپ یہاں کیا کرتی؟ کہتے ہیں ہم یہاں رہتی ہیں، ہمیں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. پھر کہا بیٹی وہ سانپ کیا چیز تھی؟ کہ ابا آپ کے گناہ تھے بڑے خطرناک. بیٹی وہ بوڑھا کون تھا؟ تو کہا ابا وہ آپ کی نیکیاں تھی تو تھوڑی بہت ہی کمزور، وہ ان گناہوں کا کیا مقابلہ کرتی. رات کو جاگ ہوئی، سب سامان طرب اور شغف توڑ کر باہر پھینک دیا. اسی وقت ابتدا نماز تہجد سی ہوئی، زندگی بدلی اور بنے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی، بڑے اولیاء اللہ میں سے. تو بندہ اللہ تعالی کی قرآن کے مطابق چلے، جو بس قرآن کہے، بس قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، جی حاضر. سوا قرآن کہتے ہیں، میرے اللہ کہتے ہیں نا وآتوا الزکاۃ، جی حاضر. قرآن کہتا ہے یہ نہ کر، جی حاضر. قرآن کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، جی حاضر. علم یا جھک جائے نا قرآن کے آگے دل تابع، کوئی اپنی مرضی نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی دنیا کے طریقے وتیرے نہیں، کوئی غلط ماحول نہیں، بس ایک بات اللہ کے قرآن کے آگے تابع دار ہو گیا. جو قرآن کہتا جائے طبیعت اسی میں ڈھلتی بنتی جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.